زندگی دینے والے سن، تیری دنیا سے جی بھر گیا، میں یہاں جیتے جی مر گیا، زندگی دینے والے سن، تیری دنیا سے جی بھر گیا، میں یہاں جیتے جی مر گیا، زندگی دینے والے سن۔ سلام، آج ہم بات کریں گے سفینہ کے بارے میں۔ سفینہ گھٹکا یا مین پوری ایک تمباکو پر مبنی پروڈکٹ ہے جو عام طور پر پاکستان اور ہندوستان میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ پروڈکٹ تمباکو، چونا، سپاری اور دیگر کیمیائی اجزاء کا مرکب ہوتی ہے جو ایک چھوٹی پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہے اور اسے چبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے کیمیائی اجزاء کا مرکب ہوتی ہے جسے ایک بار کھانے کے بعد اس کے استعمال کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سفینہ گھٹکے کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ سماجی اور معاشرتی مسائل کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کے استعمال سے لوگوں میں عدم توجہ، کام کی کارکردگی میں کمی اور سماجی طور پر ناقابل قبول والا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ سفینہ گھٹکا یا مین پوری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور اس کے استعمال سے کئی سنگین بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پاکستان میں سفینہ گھٹکا ایک بڑی صنعت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں اور جو چھوٹی لیول پر اپنا کاروبار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس میں زیادہ منافع ہونے کی وجہ سے اس کاروبار میں مخیر حضرات، سیاسی اور سماجی ورکرز، صحافی اور دوسرے طبقے کے لوگ شامل ہونے کی بھی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ سفینہ گھٹکے کے استعمال سے منہ کا کینسر، دانتوں کی بیماریاں، منہ میں زخم اور کئی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گھٹکا اور سفینہ استعمال کرنے والے بہت سے ایسے لوگوں کی اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ سندھ حکومت نے عوامی صحت کے تحفظ کے لیے گھٹکا اور مین پوری ایکٹ 2019 منظور کیا ہے، جس کا مقصد سفینہ گھٹکا، مین پوری اور اسی جیسے دیگر مضر صحت مصنوعات کی تیاری، ذخیرہ کرنا، فروخت اور استعمال کو روکنا ہے، جس میں اس قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں اور جرمانہ مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلی بار گرفتار ہونے والے شخص کے لیے 6 ماہ قید اور 50,000 کا جرمانہ یا دونوں سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ بار بار گرفتار ہونے والے شخص کے لیے 1 سال تک کی سزا اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اس پابندی کے باوجود گھٹکا، سفینہ اور مین پوری کی تیاری، فروخت یا خریداری میں ملوث پایا گیا تو انہیں جرمانہ، قید یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ گھٹکا اور سفینہ مین پوری کی تیاری اور فروخت کی جگہوں پر چھاپے مار سکتے ہیں اور ان غیر قانونی چیزوں کو ضبط کر سکتے ہیں۔ ان میں ملوث شخص کے خلاف کیس داخل کر کے ان کو سرزمین سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ سفینہ گھٹکا اور مین پوری جیسے غیر قانونی اور مضر صحت مصنوعات کے کاروبار میں شامل افراد کو بعض اوقات پولیس کی جانب سے ماہانہ رشوت دینا پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے غیر قانونی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ یہ رشوت یا ماہانہ اس بات کا اشارہ ہے کہ متعلقہ کاروباری افراد اور پولیس کے کچھ اہلکاروں کے درمیان غیر قانونی معاہدہ یا سمجھوتا ہو چکا ہے، جس کے تحت پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ پولیس ماہانہ بھتہ وصول کرنے کے بعد کچھ پولیس اہلکار جان بوجھ کر گھٹکے اور سفینہ کے کاروبار کرنے والوں پر چھاپے نہیں مارتی یا ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ پولیس کا یہ عمل غیر قانونی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پولیس کی طرف سے گھٹکا، سفینہ اور مین پوری کے کاروبار کرنے والوں سے لی جانے والی ماہوار رقم
بالکل غلط اور غیر اخلاقی طور پر بھی قابل مذمت ہے۔ پولیس کا کام قانون کی پاسداری اور عوام کی حفاظت ہے، لیکن بھتہ لینے سے وہ اپنی بنیادی فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاشرتی انصاف کو نقصان پہنچتا ہے اور عوام کا قانون پر اعتماد کمزور ہو جاتا ہے۔ پولیس کی اکثر کارروائیوں میں یہ سامنے چیز آئی ہے کہ پولیس سرزمین سے اٹھانے والی منشیات سے کچھ حصہ ظاہر کرتی ہے اور کچھ حصہ چھپا دیتی ہے، اور چھپے ہوئے حصے کو آگے چل کے پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے شہروں کے اندر سپلائی کرتی ہے۔ سفینہ گھٹکا مین پوری کے غیر قانونی کاروبار میں صحافیوں کی ممکنہ شمولیت ایک سنگین مسئلہ ہے، جو نہ صرف صحافتی اصولوں کے خلاف ورزی ہے بلکہ معاشرتی اور قانونی اعتبار سے بھی خطرناک ہے۔ کچھ صحافی جن کا کام سچائی کو سامنے لانا اور عوام کو آگاہ کرنا ہے، اگر اس غیر قانونی کاروبار میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جب صحافی سفینہ گھٹکا مین پوری جیسے غیر قانونی کاروبار میں شامل ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے کہ صحافی جان بوجھ کر گھٹکے اور سفینہ کے کاروبار کے خلاف خبریں نہیں دیتے یا اس کی منفی اثرات کو عوام کے سامنے نہیں لاتے۔ بعض اوقات صحافیوں کو رشوت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کاروبار کے خلاف خاموش رہیں۔ صحافیوں کا کام معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنا اور انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن جب وہ سفینہ گھٹکا مین پوری جیسے کاروبار سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ان کی ذاتی مفادات اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حالات میں صحافی اپنے پیشے کی ساکھ اور عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی عزت عوام کی نظروں میں گر جاتی ہے، جو نہ صرف صحافی بلکہ ان کے خاندان کے افراد کے لیے بھی بے عزتی کا سبب بنتا ہے۔ صحافت کا بنیادی اصول سچائی اور عوام کی خدمت ہے۔ صحافی جب سفینہ گھٹکے مین پوری جیسے غیر قانونی کاروبار میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور صحافتی اصول کے خلاف ہے۔ صحافتی ادارے اپنے اندر احتساب کا نظام مضبوط کریں، غیر قانونی سرگرمیوں اور سفینہ گھٹکا مین پوری جیسے کاروبار میں ملوث صحافیوں کے خلاف کارروائی کریں اور ایسے صحافیوں کو پریس کلبوں اور صحافتی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں سے نکالی دی جائے، کیونکہ ایسے منشیات فروش صحافی پریس کلبوں اور صحافتی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کو اپنے منشیات کاروبار کو چلانے کے لیے شیلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے صحافیوں کی ایکریڈیشنز کارڈ رد کر کے ان کے پریس کارڈ رد کیے جائیں۔ گھٹکا سفینہ مین پوری کے اس کاروبار میں پولیس، صحافی، سیاسی ورکرز، کامریڈ، بے روزگار نوجوان، کاروباری حضرات اور دوسرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں، جو معاشرے کے لیے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ گھٹکا سفینہ استعمال کرنے والوں میں پڑھا لکھا طبقہ، جس میں ٹیچرز، ڈاکٹرز، پولیس کے ملازم، وکیل حضرات سمیت دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے مرد خواتین یہ زہر استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی علاقوں میں سفینہ گھٹکا استعمال کرنے والوں میں اسکولی بچے اور بچیاں شامل ہوتی ہیں۔ پولیس عملہ سفینہ گھٹکا اور مین پوری کا استعمال خاص کر کے پبلک پوائنٹس، تھانوں اور پولیس موبائلوں کے اندر کرتے ہیں۔ ایک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پولیس ڈپارٹمنٹ کے 70% اہلکار منشیات کے عادی ہیں۔ وکیل حضرات سفینہ گھٹکا اور مین پوری کا استعمال کورٹوں کے اندر کبھی کبھار لاشعوری میں کورٹوں میں موجود لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، جو آگے چل کر عوامی مراکز میں اکثر اہم موضوع بن کر زیر بحث آتے ہیں۔ ٹیچر حضرات یہ نشہ اسکولوں میں موجود اپنے شاگردوں کے سامنے کرتے ہیں، جس سے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک غلط میسج جاتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان جب یہ نشہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے اور اس کے استعمال کرنے والوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ گاؤں میں سفینہ گھٹکا اور مین پوری کا استعمال دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اکثر مرد اور خواتین، بچے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک سبق عورت نے ہمیں بتایا کہ ہمیں روٹی ملے یا نہ ملے، مگر سفینہ گھٹکا یا مین پوری نہیں ملی تو وہ دن ہمارا اچھا نہیں گزرتا۔ روزانہ ایک فرد 300 روپے سے لے کر
800 रुपये तक का सफीना, गुटखा, मेन पुड़ी खरीद करता है। अगर एक घर के अंदर 3 इस्तेमाल करने वाले लोग मौजूद हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक 2400 रुपये का सफीना, गुटखा और मेन पुड़ी खरीद की जाती है। कभी कभार हुकूमत की तरफ से सख्ती की जाती है, सफीना, गुटखा और मेन पुड़ी आसानी से नहीं मिलती तो सफीना, गुटखा और मेन पुड़ी इस्तेमाल करने वाले लोग दूर दराज से सफीना, गुटखा और मेन पुड़ी ख़रीद करके ले आते हैं और अपने इलाके में ब्लैक पे सेल करते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। सिंध के नौजवान पढ़े लिखे नस्ल को चंद मंशियात फरोश अपनी औलाद को आला तालीम और उनके नाजायज़ अखराजात बर्दाश्त करने के लिए एक पूरी सिंध की पढ़ी लिखी जनरेशन को तबाही के किनारे पर खड़ा कर दिया है। सिंध हुकूमत के लिए ये एक ज़िंदगी और मौत की कशमकश से कम नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत का ये खामोशी वाला कदम एक पढ़ी लिखी बीमार सिंध बनाने जा रही है। सिंध के बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों की तबाही में पुलिस डिपार्टमेंट, सहाफ़ी हजरात, एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और कोर्टें बराबर की शरीक हैं। पुलिस की तरफ से माहवार भत्ताखोरी और कमज़ोर केस बनाना, सहाफ़ी हजरात जिनका काम सच्चाई को सामने लाना और आवाम को आगाही देना और वही हजरात गैरकानूनी काम का हिस्सा बन जाना, कोर्टों की तरफ से केसों में जल्दी बेल या ज़मानत दे देना, एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से खामोशी अख्तियार करना या उनका नेटवर्क का मजबूत ना होना, ये सब सिंध के बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवानों की तबाही के ज़िम्मेवार हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि एक ज़िंदगी बचाना ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को बचाना, तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एक ज़िंदगी बर्बाद करना ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को बर्बाद करना। इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी वालिदैन की है कि वालिदैन अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें और ये देखें कि घर से बाहर जाने के बाद उनकी औलाद, उनका उठना बैठना किन लोगों से है। क्या वो लोग मंशियात फरोश तो नहीं हैं जिनके साथ आपके बच्चों का उठना बैठना है। अगर आप 10 से 12 घंटे घर से बाहर गुजारते हैं तो कम से कम डेली वेजेस पे 30 मिनट अपनी औलाद के साथ गुजारें, अपनी औलाद के साथ बातचीत करें। आप अपने बच्चों के ख्यालात देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चे पूरा दिन किन लोगों के साथ गुजारते हैं। सिर्फ 30 मिनट की प्रैक्टिस करके आप अपनी औलाद का सारा बायोडेटा, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना, उनका घर से बाहर ज़िंदगी गुजारने का पूरा अमल चेक कर सकते हैं। सिंध गुटखा सफीना मेन पुड़ी एक्ट 2019 अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम है। इस कानून का मकसद मुज़र सेहत मसनूआत के इस्तेमाल को रोकना और आवाम को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए तरकीब देना है। आवाम को इस कानून की पासदारी करनी चाहिए और ख़ुद भी इन मसनूआत से बचना चाहिए और दूसरों को भी उसके नुकसानात से आगाह करना चाहिए। और ख़ास जिम्मेवारी कानून पर अमल कराने वाले पुलिस डिपार्टमेंट की है, जो आज के दौर के अंदर लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। क्या पुलिस हमारे पढ़े लिखे सिंध के बेरोज़गार नौजवान नस्ल को महफूज बनाने के लिए अपने इक़दामात उठाएगी या चंद पैसों की खातर अपने डिपार्टमेंट के साथ धोखा और अपनी वर्दी के साथ गद्दारी करना पसंद करेगी? आँख वीरान है, दिल परेशान है, हमका सामान है, जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन, दुनिया से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन।